عالم اسلام کے بہادر جنگجوؤں اور سپہ سالاروں کی شجاعت و عظمت کی داستانیں رہتی دنیا تک تاریخ کی کتابوں میں درج رہیں گی۔ تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ ایسے دور گزرے ہیں جس میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے جنگجو کی حقیقت بتائیں گے جس نے 126 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ یہ شخص کون تھا اور کس علاقے سے اس کا تعلق تھا؟ آئیے اس عظیم مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل سے جانتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے وجود سے پہلے ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے، لیکن ترک کا قبیلہ طاقت میں سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ ان کے پاس دانشوروں اور بہادر جنگجوؤں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ معزز ناظرین، کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کو ایک بہادر اور دانشور سردار مانا جاتا تھا کہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہیں۔ بلکہ کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک شخص کو مانا جاتا تھا جس کا نام نورگل تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کو ترگت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نورگل عالم اسلام کے ان چند مجاہدین میں شامل ہے جنہوں نے ایک صدی تک دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلانے کے لیے کافروں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ نورگل اتنے بہادر تھے کہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے۔ نورگل غازی انتہائی خوبصورت اور کریل جوان ہوا کرتے تھے، جبکہ اس بہادر نوجوان نے میدان کارگزار میں بہادری کی وہ داستانیں قائم کی ہیں جن کو سن کر ہر مسلمان نوجوان میں بہادری کا جذبہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس جنگجو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین اسلام کی خدمت کرے۔ خواتین و حضرات، کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس جانباز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار ترکی کے عجائب گھروں میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑی کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں۔ نورگل غازی کو کلہاڑی چلانے والا ماہر جنگجو جانا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، ترگت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ارطغرل غازی کی وفات کے بعد نورگل غازی نے ارطغرل کے بیٹے عثمان کا ساتھ دیا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر۔ معزز ناظرین، نورگل کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کو وفادار دوست ارطغرل غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی اہم وجہ کے سبب ان کی میت کو انیول شہر منتقل کیا گیا، جو کہ سب سے پہلے ترگت غازی نے فتح کیا تھا۔ تو ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک عالم اسلام کے ان مجاہدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔